فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون. مومن کامیاب ہو گئے. فارسی کا لفظ ہے کامیابی، اس کے لفظی معنی ہے کام نکال لینا. مومن کام نکال لے گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو بیکار بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ طہارت کا عمل زکوٰۃ کا فعل کرتے رہتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کی بیویوں اور ان کی ملک یمین کے. فإنہم غیر ملومین، یقیناً ایسا کرنے پر ہرگز ملامت زدہ نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، ہاں جو اس سے زیادہ چاہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ میراث پانے والے ہیں، وارث بنیں گے، وہ فردوس کے گھنی چھاؤں والے باغات کے مالک بنیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان 11 آیات میں، اور ان کا ریپلیکا آپ کو سورۃ معارج کی آیات 19 تا 35 میں ملے گا، ایک بندہ مومن کی سیرت و کردار کی تعمیر کی بنیادیں جو ہیں وہ ان دونوں مقامات پر زیر بحث آئی ہیں. سب سے پہلی بات جو نوٹ کیجئے وہ یہ ہے کہ دونوں مقامات پر، ان آیات میں بھی اور سورہ معارج کی آیات 19 تا 35 میں بھی، اول اور آخر نماز کا ذکر ہے. یعنی بندہ مومن کی سیرت و کردار، اس کی زندگی کا مرکز و محور نماز ہوتی ہے، اور اس کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے. یعنی وہ چیز کہ جو سیکولر لوگ مذاقاً کہتے ہیں کہ ملا نہیں دوڑ مسجد تک، لیکن آپ غور کریں گے تو بندہ مومن کا کردار واقعتاً یہی ہے. خاص طور پر سردیوں کے دنوں میں، اور پھر ویسٹ میں جہاں دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، مغرب کی نماز 4 بجے 3 بجے ہوتی ہے، تو اس میں سورج ڈھلتے ہی دوپہر کے بعد ظہر، عصر اور پھر مغرب، عشاء میں تو پھر بھی موقع ہوتا ہے کہ وہ ڈیلے کر لیتے ہیں اس کو، لیکن یہ 3 نمازیں جو ہیں یہ ڈیلے نہیں کی جا سکتی. تو بار بار ایک شخص جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، تو بس وہ 3-4 گھنٹے جو ہے وہ مسجد میں آنا جانا ہی اس کا لگا رہ گیا، تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ پج مسجد ہی جا رہے ہیں. ایک بندہ مومن اپنی زندگی کی ساری پلاننگ نماز کے گرد کرتا ہے. وہ پہلے نماز کے بارے میں سوچے گا، پھر پلان کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی پلان کر لے، کسی سے وعدہ کر لے، تو پھر درمیان میں نماز حائل ہو جائے، پھر سوچے کہ میں وعدہ توڑوں یا نماز باجماعت ادا کروں. نہیں، وہ پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں سوچے گا کہ اس نے آپ نے اس سے ملنے کے لیے کسی کو جانا ہے، تو آپ پوچھیں کہ بھی ہاں آپ کے ہاں عصر کی نماز کتنے بجے ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، میں نماز آپ کے پاس آ کے پڑھوں گا. یا ہمارے ہاں عصر کی نماز جو ہے وہ 5:15 بجے ہوتی ہے، تو میں بس عصر پڑھ کے چلوں گا اور میں 5:45 بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، ملاقات ہو جائے گی. تو نماز کے گرد جو ہے وہ آپ کی موومنٹ جو ہے وہ گھوم رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی موومنٹ جو ہے اس کے گرد نماز گھوم رہی ہے. تو یہ ہے بندہ مومن کا اصل کردار. یعنی ہمارے ہاں جو سیکولر لوگ ہیں
وہ سچائی، وعدے کی پاسداری، چیریٹی، اس کو تو اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ بڑی خاص بات ہے، لیکن نماز کی اہمیت جو ہے وہ انہیں بہت کھلتی ہے، اور اکثر جو ہے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے آپریشن کر رہا ہے تو پھر وہ مریض چھوڑ کر کیسے نماز پڑھے؟ سوال یہ ہے کہ اگر تو اس کا پلانڈ آپریشن ہے تو اس کو نماز کے بعد کرے، اور اگر کوئی ایمرجنسی آئی ہے تو اسلام ایمرجنسی میں نہیں روکتا کہ وہ کسی مریض کی جان نکل رہی ہو اور اس کو چھوڑ کے چلا جائے، اسلام ایسا تو نہیں کہتا۔ تو اصل میں جب انسان کا فوکس جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، اس کی ڈائریکشن صحیح ہو جاتی ہے، تو پھر ساری باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان کی اسلام جو ہے وہ یہ ڈائریکشن بتا رہا ہے تو انسان کی سوچ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ہے، پھر کبھی بھی وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا اسلام کے ساتھ، اس کو یعنی ریکنسائل کر ہی نہیں سکتا کہ اسلام جو ہے یہ بھی دین فطرت ہے۔ تیسری بات کہ جو بہت زیادہ کھلتی ہے، ہمیں سے بہت سے دیندار لوگ بھی وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا ایک تصور جو ہے وہ موجود ہے۔ غلام اور لونڈیاں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تھے کون؟ یہ زر خرید ہوا کرتے تھے، جیسے آپ کوئی بھیڑ بکری خریدتے ہیں، کوئی کرسی خریدتے ہیں، کوئی میز خریدتے ہیں، اسی طرح انسان بھی بکتے تھے اور ان کو خریدا جاتا تھا، ان کو فروخت کیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان کی ایمنسیپیشن کے لیے جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ جتنی بھی پینلٹیز ہیں اسلام میں، ان میں غلام کا آزاد کرنا ضرور ہے۔ مثلا تم نے روزہ توڑ دیا ہے، غلام کو آزاد کرو۔ تم نے خطا سے، غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دیا ہے تو غلام آزاد کرو۔ قسم توڑی ہے تو غلام آزاد کرو۔ زہار کیا ہے تم نے، بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو غلام آزاد کرو۔ تو مختلف طریقوں سے غلاموں کو آزاد کرانے کی ایک ترغیب دی گئی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کہ جس میں اس انسٹیٹیوشن کو بائی ون سٹروک ختم نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ رہے غلام اور اس کے ساتھ لونڈیاں، یعنی غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت تاکید ہے احادیث کے اندر کہ جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ، اور ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرو۔ اب ایک لونڈی آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ اس کو کھانے کو دے رہے ہیں، پہننے کو دے رہے ہیں، اور اس کو ہر طرح سے آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں جو بھی دی جا سکتی ہے، تو سیکس بھی اس کی ایک ضرورت ہے، اس کو بھی پورا کرنا آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ اس کی یہ ذمہ داری کیسے پورے کریں گے؟ وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، لہذا آپ ہی کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اس پر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے، پھر نکاح کیوں نہیں کیا جاتا؟ یاد رکھیے گا، نکاح ایک آزاد مرد اور ایک آزاد عورت کے درمیان ہوتا ہے۔ جو عورت آزاد نہیں ہے تو کیا آپ اس کو اختیار دیں گے کہ نہ کر دے آپ کے ساتھ نکاح کرنے سے؟ تو پھر وہ لونڈی کیسی ہوئی؟ تو چونکہ وہ آزاد نہیں ہے اور سب کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی لونڈی ہے، تو اس میں جو بچہ پیدا ہوگا اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، لہذا اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے۔ رہا ایک بہت بڑا سوال کہ کیا ضروری ہے؟ انسان بالکل جانور کیوں بن گیا ہے؟ اس کو جانور بننے کی اجازت کیوں دی گئی ہے کہ اس کے گھر میں جو لونڈی ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکس بھی کرے؟ اس میں جو بنیادی سمجھنے کی بات ہے، میں نے سورہ یوسف میں قدر تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی ایک نیچر بنائی ہے، اور وہ نیچر یہ ہے کہ وہ عورت کے لیے کریزی ہے۔ اور میں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے کہ جب بھی کوئی عورت آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی اور اسپیشلی آپ کو سرو کر رہی ہوگی، تو آج نہیں تو کل آپ کا دل اس پہ آئے گا اور آپ اس سے جا کے السلام علیکم لیں گے۔ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی تھی کہ انجمن خدام قرآن کا آفس جب صادق مارکیٹ میں ہوا کرتا تھا تو ہمارے پاس ایک لڑکا ملازم تھا، کچھ عرصہ ایک دن فارغ بیٹھا تھا تو بیچارہ اپنا دکھڑا کھول کے بیٹھ گیا کہ جی میرے والد صاحب کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے کوئٹہ میں، تو ان کے ایک دوست کی بیٹی کو کوئٹہ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا، تو
دوست نے کہا کہ بھائی تم وہاں رہتے ہو تو کوئی اس کا کوئی ہاسٹل وغیرہ کا بندوبست کر دو. انہوں نے کہا ابھی کیا ضرورت ہے ہاسٹل کی, میرے پاس گھر ہے, ملازم ہیں, تو پڑھے, آرام کرے, اور اس کو دھلے دھلائے کپڑے ملیں گے, پکا پکایا کھانا ملے گا, بھتیجی ہے میری. لیکن وہی وہ اس نے بتایا کہ ہماری ماں بن گئی. اب میرے والد صاحب جو ہیں اس کو جاب مل گئی ہے لیبیا میں, اور اب میرے والد صاحب جو ہیں وہ لیبیا میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ان آیات کا میں نے درس دیا فنچلے ماسک لندن میں ظہر کی نماز کے بعد, اور اس میں پردے میں خواتین بھی تھیں. تو وہاں پر ایک نو مسلمہ خاتون جس کا شوہر بنگالی تھا, وہ میرا دوست تھا, اور اکثر شام کو مغرب عشاء کے درمیان وہ مسجد ہی میں گزارتا تھا, اور ہم مل کے چائے وائے پیتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے. میں نے جب ان آیات کا درس دیا اور یہی بات کہی کہ جب کوئی عورت آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی مسلسل, تو آپ کے اندر یہ تبدیلی آئے گی اور آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے, آپ اس کے لیے کوئی خواہش رکھیں گے اپنے دل میں. تو شام کو جب وہ آیا میرے پاس تو مسکراتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا, اور مجھے کہتا ہے کہ مائی وائف واز ویری فیوریس اینڈ شی آسکڈ می وین سلیمان واز بورن اینڈ مائی سسٹر واز ہیئر, ڈیڈ یو ہیو اینی پرسویشن فار ہر. مسکرا کے مجھے کہتا ہے آئی ہیڈ ٹو لائی ٹو ہر. سالی کے لیے پرسویشن پیدا ہوئی تو اس نے میرے سامنے اعتراف کیا, ظاہر ہے بیوی کے سامنے تو وہ اعتراف نہیں کر سکا کہ آئی ہیڈ ٹو لائی ٹو ہر. یہی بات اصل میں سمجھنے کی ہے کہ مرد سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا, اس کے دل میں اس کے لیے کوئی پرسویشن پیدا نہیں ہوگی, یہ خام خیالی ہے, یہ خلاف واقع بات ہے. اس میں ایک اور اینگل سے بھی میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ عورت ان جنرل پاک باز ہے. وہ لونڈی کی بات جو ہے وہ عورتوں کو اچھی نہیں لگتی کہ کیوں اجازت دی ہے, اور یہ شاید آپ کو اچھی نہیں لگے گی. میرا اسسمنٹ جو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے, بوجھ دی ہے, قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق دی ہے, اس کی سمجھ عطا کی ہے, اس کو بیان کرنے کا موقع اللہ نے عطا کیا ہے, توفیق دی ہے. میرا اسسمنٹ یہ ہے کہ عورت ان جنرل پاک باز ہے. ایک عورت شادی شدہ ہو, بال بچے دار ہو, اپنے گھر میں خوش ہو, شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ, وہ کسی مرد کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھتی. جبکہ میرے نزدیک مرد کبھی شریف آدمی نہیں ہو سکتا. ایکسیپشنز ہوں گی, ایکسیپشن پروف دا رول. انبیاء کرام بھی بہرحال مرد تھے, اور بڑے بڑے ہر چیز میں ایکسیپشن موجود ہوتی ہے, لیکن نارملی مرد کبھی شریف آدمی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ سارا ایشو جو ہے وہ آپ کے اوپر کرسٹل کلیئر ہو جائے گا, اور اس میں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر مرد اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا جب کوئی عورت اس کے کلوز کانٹیکٹ میں اس کے گھر میں آتی ہے, اس کی سالی ہو, اس کی کزن ہو, اس کی بیوی کی کزن ہو, اس کے دوست کی بیوی ہو, اس کے دوست کی بیٹی ہو, ایون نوکرانی ہو, تو انسان اس کی طرف دیکھتا ہے, مرد اس کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ بات اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارا مضمون جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. ہاں, اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں وضاحت کر دوں کہ جو خواتین آن لائن سن رہی ہیں یا بعد میں وہ سوشل میڈیا پر اسے سنیں گی, یوٹیوب پر یا کسی دوسرے ذرائع سے, اب وہ اس چیز پر بس اس بات کو سمجھ لیں کہ مرد کی نیچر یہ ہے, اس پر مرد کو الاؤنس دیں, وہاں پر واچ ڈاگ بن کر کھڑے نہ ہو جائیں, ورنہ گھر میں ہمیشہ لڑائی رہے. یہ بھی ایک دوسری ایک سمت ہے کہ بس اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی یہ نیچر بنائی ہے, مرد اپنی اس نیچر سے آؤٹ گرو نہیں کر سکتا. وہ ایز لانگ ایز ہی از اے مین,
جب تک وہ مرد ہے اس کے اندر مردانگی ظاہر ہوتی رہے گی. اور اسی طرح جیسے عورت کی کمزوریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ عورتوں سے کہا کہ تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکریاں ہو. اب عافیت کس میں ہے کہ مرد جو ہے وہ زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے عورت کو کہ میں تیری زبان پہ بند کر لوں گا، نہیں کر سکتا. He has to live with her. He has to live with it. اسی طرح خواتین کو بھی have to live with it and live with him. تو انشاءاللہ گاڑی چلے گی، بڑی سکون سے زندگی گزرے گی. لیکن اگر مرد عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نیچر بنائی ہے اس نیچر کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے مرد کی جو نیچر بنائی ہے، عورت کتنی ہی فن خواں کیوں نہ ہو، وہ مرد کی نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو نہیں ظاہر کرتے الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں پر. فإنہم غیر ملومین، بس ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. اب یہ جو ملامت نہیں ہے اس کے لیے بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 10 بیویاں تھیں، لیکن ایک آپ کی بھی لونڈی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی جو لونڈیاں آپ کی کسٹڈی میں آئیں جنگوں کی صورت میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. پہلے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوں گئی تو آزاد کر دیا، اور پھر آزاد کرنے کے بعد ان کی مرضی سے ان کے ساتھ نکاح کیا، اس لیے کہ نکاح تو آزاد عورت سے ہوتا ہے. لیکن ایک جو آئیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حالت میں برقرار رکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک یمین ہی رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک. تو جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اگر ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی مطلوب ہے تو پھر ہمیں کبھی بھی اس پر کوئی کنسرن اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکشن پر، آپ کے کسی ایکٹ پر ہم نے اگر انگلی اٹھائی یا زبان کھولی تو پھر ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے. فمن ابتغى وراء ذلك، ہاں جو اس سے زیادہ چاہے، فاولئک هم العادون، تو یہی زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی میراث پانے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، یعنی انسان کا اوریجن کیا ہے؟ مٹی ہے. اور اس حد تک تو بڑی سادی سی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ انسان کے جسم کا تجزیہ کر لیں اور مٹی کا تجزیہ کر لیں تو وہی نائٹروجن، وہی کاربن، وہی فاسفورس، وہی سب کچھ جو ہے وہ آپ کو ملے گا انسان کے اندر بھی، اور وہی سب کچھ ملے گا آپ کو مٹی کے اندر بھی. دو طرح سے یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو ببلک ڈسکرپشن ہے. بائبل میں یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں سے مٹی اکٹھی کی اور اس سے انسان کا پتلا بنایا، پھر اس میں پھونک ماری، وہ زندہ انسان بن گیا. تو وہ آدم علیہ السلام تھے. جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ مٹی اور پانی کے ملغوبے سے جو گارا بنا اس میں بو پیدا ہوئی اور لائف کا آغاز ہوا، ان آرگینک سے آرگینک ہو گیا، اور پھر اس سے ایک ایولیوشنری پروسیس کے تحت ہوتے 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 فائنلی ہوموسیپین بن گیا. اس ہوموسیپین میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 انڈیویجول سلیکٹ کر لیے، آدم و حوا، اور ان دونوں کو صاحب روح بنایا. اور ہم سب جو ہیں ان کی اولاد ہیں کس طریقے سے؟ من نطفت، یعنی پانی کی بوند ہے کہ جو ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے اور پھر اس سے ایک نیا وجود، انسان وجود میں آتا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک نطفہ بنایا ماں کے پیٹ میں ایک محفوظ جگہ پر.
ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر اس جمع ہوئے خون کو ہم نے بوٹی دی، فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر ہم نے اس گوشت میں ہڈیاں بنائیں، فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس کو کھڑا کیا ایک نئی تخلیق میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ روح کا ایڈیشن ہے کہ جب تک انسان ہومو سیپین تھا وہ انسان کی طرح کا ایک مادی وجود تھا، باقی حیوانات کی طرح، لیکن جب یہ پہلے اس کا تصفیہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکی، تب ایک نئی تخلیق بن گیا جس جیسی اور کوئی مخلوق نہیں ہے اس زمین کے اوپر۔ یعنی ہم جسم کو دیکھیں تو ہمارا جسم باقی جانوروں سے مشابہ ہے، لیکن اگر تصفیے اور روح کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہے تو اس میں انسان منفرد ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر تخلیق فرمانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر یقیناً تمہیں اس کے بعد ضرور مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے یقیناً بنائے تمہارے اوپر 7 آسمان، فرمامنٹس مراد ہے لیکن مراد اس سے آسمان ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم تخلیق کے عمل سے غافل نہیں تھے۔ یہ غافل کے دونوں معنی ہیں کہ ہم اس کو پوری طرح دیکھ نہیں رہے تھے، اور دوسرا ہم نابلد نہیں تھے، ہمیں تخلیق کرنی آتی تھی اور ہماری تخلیق میں کہیں کوئی فلاور نہیں رہا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور برسایا ہم نے آسمان سے پانی ایک مخصوص مقدار میں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے ٹھہرا دیا ہم نے زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس کو لے جانے پر بھی پوری طرح قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے اس سے باغات، من نخیل وعناب، کھجور اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان باغوں میں کثرت سے پھل ہیں اور انہی کو تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے تیل لیے ہوئے، جو سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے، مراد یہاں ہے اولیو، زیتون۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک مقام عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہیں ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور جانوروں پر، چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تم جیسا ایک انسان ہی ہے صرف، یرید ان یتفضل علیکم، اور چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، فرشتے نازل کر دیتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں نے ایسی کوئی بات سنی نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ، بات کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اس شخص کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو، بِهِ، اس کے بارے میں، حتیٰ ہین، ایک وقت مقرر تک۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربا میری مدد کر، اس لیے کہ یہ مجھے جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو ہم نے وحی کی نوح کی طرف کہ ایک کشتی بنا
ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری وحی کی روشنی میں. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آیا، فَفَارَتِ التَّنُّورُ، اور تنور ابھر پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو پھر سوال کر لینا کشتی پر ہر قسم کا ایک جوڑا جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے اس خاتون کے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ڈکری ہو چکا ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ غرق ہو کر رہنے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جب تم سوار ہو جاؤ تم اور جو بھی تمہارے ساتھ ہوں کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہنا سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہو اے میرے رب مجھے اتار منزلا مبارکن، برکت والی جگہ پر، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمائش کر کے ہی رہنے والے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر پیدا کیے ہم نے ان کے بعد دوسرے دور کے لوگ. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہاری عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے. أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان کی قوم میں سے کافروں کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے انہیں دنیا میں خوشحالی عطا کی تھی. مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، یہ کھاتا ہے جو کچھ تم کھاتے ہو. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی پیتا ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر کہیں تم نے ایک بشر کی بات مان لی تو یقیناً اس صورت میں تم شدید گھاٹے سے دوچار ہو جاؤ گے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں بن جاؤ گے، انکم مخرجون، تو کیا تم نکالے جاؤ گے. ہیہاتا لما توعدون، امپاسبل، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا ایسی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، ہماری زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہمارا مرنا اور جینا ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے. ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی جس نے گھڑا ہے اللہ پر جھوٹ. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ربا میری مدد کر، اس لیے کہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. قال اما قلیل لیصبحن نادمین، ارشاد ہوا قریب ہے کہ ضرور ہو کر رہیں گے یہ لوگ نادم. فاخذتهم الصیحۃ بالحق، تو آ لیا انہیں ایک زبردست دھماکے نے، بالحق سچ مچ. فجعلناہم غثاء، تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا. فعبودا للقوم الظالمین، تو دوری ہے اللہ کی رحمت سے ظالموں کے لیے. ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، اور نہیں آگے بڑھ سکتی کوئی قوم اپنے وقت مقرر سے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر بھیجے ہم نے اپنے رسول پے در پے. کلما جاء امت رسولها، ہر مرتبہ جب کسی امت کے پاس اس کی طرف بھیجا ہوا رسول آیا، کذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھوٹا قرار دیا. فاتبعنا بعضهم بعضا، سو بھیجتے چلے گئے ہم ہلاک کر کے ایک امت کو دوسری کے پیچھے. وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا. فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے
ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور ایک واضح دلیل دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا، انہوں نے بھی تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بہت ہی سرکش لوگ تھے. فقالوا، سو وہ کہنے لگے، انؤمن لبشرین، تو کیا ہم ایمان لے آئیں، مان لیں دو انسانوں کو، مثلنا، ہمارے جیسے، وقومہما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. فکذبوہما، پھر انہیں جھٹلا دیا، فکانوا من المہلکین، اور آخر کار وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، البتہ دی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور ہم نے بنا دیا ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر، ذات قرار و معین، جو رہنے کے قابل تھی اور جس میں چشمے بہ رہے تھے.